نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اگر کسی نے جائز مراد مانگنی ہے جو پوری نہ ہو رہی ہو تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور جو عورتیں ہیں وہ گھر میں ہی سورۃ الفاتحہ اس طریقے سے پڑھیں جو طریقہ ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ نہایت ہی آسان سا عمل ہے۔ آپ نے یہ عمل سجدے میں سر رکھ کر کرنا ہے، پھر اللہ سے وہ مراد وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دلی مراد فوراً قبول کرے گا، بلکہ اللہ آپ کے تمام دکھ درد دور کر دے گا، اور گارنٹی ہے کہ جو یہ عمل کرے گا انشاءاللہ اسے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روح سے یہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ قرآنی سورت کا انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے رزق کی بارش بھی ایسے ہوگی کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس عمل کو جس بھی بھائی بہن نے پڑھا ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا عمل نوٹ کر لیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایک مختصر اور پیارا سا درود صلی اللہ علیہ وسلم خلوص دل سے تحفتاً ہدیتاً ضرور لکھ دیجئے۔ ناظرین، سورۃ الفاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ 3.5 آیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور 3.5 آیتیں بندے کے لیے ہیں۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ ابلیس بھی 4 مرتبہ رویا تھا اور اس نے باقاعدہ آنسو بہائے تھے۔ ایک اس وقت جب اس پہ رب کی لعنت ہوئی، دوسرا اس وقت جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، تیسرا اس وقت جب حضور علیہ السلام کو نبی اور رسول بنایا گیا، اور چوتھا اس وقت جب یہ سورت یعنی سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی۔ ناظرین، سورۃ الفاتحہ ابلیس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کی دعا سب سے زیادہ نفع بخش اور عمدہ قرار پائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو اس سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے اور اس کو اپنی بندگی پر اور گناہوں سے چھوڑنے پر مدد کر دے تو دنیا اور آخرت میں اسے کوئی برائی چھو نہیں سکتی۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگتا ہے۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہی لکھی گئی، اور نماز میں قرأت بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ ناظرین، اسی لیے اس سورت کا نام ام الکتاب بھی ہے، اور اس سورت کا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ اس لیے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، بلکہ یہ سورۃ الفاتحہ ہر مسئلے کا حل ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، اور ہر بیماری کی دوا ہے۔ لہٰذا آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے یا اگر آپ نے کوئی جائز مراد مانگنی ہے جو پوری نہ ہو رہی ہو تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں گھر میں ہی سورۃ الفاتحہ اس طریقے سے پڑھیں کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں تو 21 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں۔ اس کو پڑھتے رہیں جب تک 21 بار مکمل نہ ہو جائے۔ سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھ کر سجدے سے سر اٹھا لیں، اور آپ نے سورۃ الفاتحہ کو سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے۔ پھر اللہ سے وہ مراد وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد، ہر دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ ناظرین، جب ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، مشکلات میں گھر جائیں، بھنور میں پھنس جائیں تو سجدوں کے ذریعے ہی رب کو راضی کیا کیجیے۔ سجدہ ہر پریشانی کا علاج ہے، بلکہ سجدہ ایسی عبادت ہے جس پر ساری کائنات کا اتفاق ہے۔ لہٰذا آج کا یہ سجدے کا عمل آپ کریں اور کمال خود دیکھیں۔ سخت حاجت کے لیے اور قحط سالی دور کرنے کے لیے سجدے میں سر رکھ کر سورۃ الفاتحہ کی یہ آیت کا عمل انتہائی مجرب ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین حالت میں ہوتا ہے۔
اس لیے سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ مسلمان تو دوران سجدہ زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں میں پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا آج کا یہ عمل اس وقت کریں جب آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، آپ مشکلات میں گھر جائیں یا بھنور میں پھنس جائیں، تو دن میں کسی بھی وقت گھر پر یا مسجد کے صحن میں قبلہ رخ ہو کر سجدے میں سر رکھ کر سورۃ الفاتحہ کی یہ ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین 21 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ جلد پوری ہو جائے گی، اور مقصد کے حصول تک روزانہ اس عمل کو جاری رکھیں، کیونکہ اللہ سجدے کے دوران دعا کرنے والوں کے قریب ہوتا ہے اور وہ راز و نیاز کی باتیں کرنے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور اللہ سے امید لگانے والوں کی اللہ لازمی سنتا ہے۔ جو بھی اللہ کے قریب ہو وہ اللہ کے ہاں وافر نوازشیں اور بلند مقام پاتا ہے۔ ناظرین، سورۃ الفاتحہ سے متعلق علامہ ابن حکیم کا عمل بھی نوٹ فرما لیجئے۔ علامہ ابن حکیم فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کہیں بھی درد ہے، آپ نے اس درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے، یہ سورۃ الفاتحہ پوری پڑھ لینی ہے، 7 مرتبہ پڑھیں اور پھونک دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دن میں 2 مرتبہ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو آرام آ جائے گا، لیکن اگر دن میں 1-2 مرتبہ یہ عمل کر لیں تو آپ کو جلد آرام آئے گا، اور اگر آپ اول و آخر درود شریف بھی پڑھ لیں تو پھر تو مزے ہی اپنے ہیں۔ یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے اور سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، یہ طب نبوی میں سے ہے کہ اگر آپ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر درد کی جگہ پر پھونک مار دیں یا پانی پر دم کر کے پی لیں تو انشاءاللہ اس درد سے آپ کو خلاصی ملے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، حقوق العباد لازمی پورے کیجئے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کی تلفی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا، ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی سے 2 نام لکھ کر ضرور مینشن کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔